نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستی کی سنتیں۔ اسلام بڑا وسیع دین ہے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سنتیں موجود ہیں۔ آج ہم دوستی کی سنتیں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سا دوست ہونا چاہیے، کس طرح دوست ہونا چاہیے، دوستی کا طریقہ کیا ہے۔ جو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو اس کا نام، اس کے والد کا نام، قبیلے کا نام، گھر اور اس کے متعلق پوچھ لیں، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر وہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے، اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو۔ جو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہو اور اسے اطلاع نہ دے تو یقیناً اس نے کیا کی؟ خیانت کی۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ضرر کی چیز لیں، یعنی کسی سے کوئی ضرر کی چیز لیں تو اسے دکھائے پھر اسے پھینک دیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھائی کی زیارت کے لیے آئے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے، یہ بھی سنت ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص تمہاری زیارت کے لیے آئے اور اس کے لیے کوئی چیز بچھائے گرد و غبار سے حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا۔ اب مثال کی تو آپ کا دوست مریض ہے تو مریض کے بارے میں کہ مریض کی عیادت کے لیے 1 میل چلا کرو، مسلمان کی زیارت کے لیے 3 میل چلا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدیم محبت کے برقرار رکھنے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ ہرگز اس کے ساتھ دوستی نہ کرو جو تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جیسے کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ 3 چیزیں سے محبت کرنا چاہیے۔ کون سی چیزیں محبت کرنا چاہیے؟ 3 چیزوں سے۔ ایک، سلام کرو۔ 3 چیزوں میں اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرو۔ سلام کرو جب ان سے ملو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مجلس میں ان کو جگہ دو اور اچھے نام کے ساتھ ان کو کیا کرو؟ بلاؤ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کی داڑھی یا سر سے تکلیف دہ چیز ہٹائے تو اسے دکھائے اور پھر پھینکے، اور یہ نیکی ہے، اور 1 نیکی کا ثواب 10 نیکی کی برابر ہے۔ جب اسے پھینکتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ دوسری خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ جب تم سے کوئی کسی بھائی کے ہاں داخل ہو جائے، مثال دوست کے ہاں داخل ہو جائے، تو اس کی اجازت کے بغیر چپل نہ نکالے۔ صحیح ہے نا؟ یہ ایک اور جگہ آیا ہے کہ نیک دوست کی مثال عطر فروش کی ہے، اگر وہ نہ بھی دیں تو اس کی خوشبو سے نفع پہنچے گا، اور اگر برے ساتھی کی مثال بھٹی کی ہے، اگر تمہیں کپڑے نہ بھی جلائے پھر بھی اس کے ہونے سے بدبو آئے گی۔ مثال کے طور پر نیک دوست ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اپنے دوست کو دیکھ کر انسان کو نماز کرنے کا شوق آ جاتا ہے، تلاوت کرنے کا شوق آ جاتا ہے۔ اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں۔ خدا نہ کرے آپ کا دوست مثال کے طور پر بدکار ہے، گناہگار ہے، جھوٹا ہے، غیبت کرتا ہے، اگر وہ آپ گناہ کہیں پھر بھی آپ کا میلان ان گناہوں کی طرف جائے گا۔ یہ جگہ دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی راحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوپ میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ اپنے دوست کا خیال رکھنا چاہیے، دوست مثال خفا نہیں کرنا چاہیے۔ نیک دوست بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اور خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔